جہنم سے پناہ چاہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ تیری رضا چاہتے تھے اور گناہوں کی مغفرت چاہتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے سب کی گناہ معاف کر دیا اور بخش دیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہاں ایک آدمی ایسا تھا جو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے آیا تھا, کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی بندے سے کوئی کام تھا, وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اتنی بابرکت محفل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو بھی بخش, میں اس کو بھی بخشتا ہوں. تو یہ محفلیں جو ذکر کی محفلیں ہیں, جو ذکر کی برکات ہیں, یہ اتنی بابرکت محفلیں. اور آج کا یہ پروگرام, یہ افتتاح, یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ اللہ اس گھر کو, اس خانقاہ کو ذکر سے آباد کر دے, ذکر کرنے والے بن جائیں. دین کی جتنی بھی مجالس ہیں, آج مسئلہ یہ ہو گیا ہم پھنس کہاں گئے, ہم پھنس یہاں پہ گئے کہ ہم دیوبندی اور بریلوی بن گئے, ہم اہل حدیث اور وہابی بن گئے. کفر نے اتنی محنت کی کہ ہمیں توڑ کے رکھ دیا. مسئلہ یہ نہیں ہے, اختلاف صحابہ کے اندر بھی تھا, اختلاف صحابہ کے اندر بھی تھا, تحقیق ہر ایک کی اپنی تھی, اپنی تحقیق پر چلتے تھے. یہاں تک کہ اتنا بڑا اختلاف کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی اختلاف ہوا, جنگ تک ہوئی, ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں, قتال کر رہے ہیں, اور جس کو مارتے ہیں اسی کا جنازہ بھی خود پڑھاتے ہیں, جس کو قتل کرتے ہیں, شہید کرتے ہیں, اسی کا جنازہ بھی, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حق پر ہے, مسئلہ فروعی ہے, عقائد ایک ہے, نبی کو ایک مانتے ہیں, اللہ کو ایک مانتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہم دونوں حق پر ہیں. آج ہمیں روافض نے کس مسئلے میں پھنسا دیا کہ دونوں میں سے ایک تو ٹھیک ہوگا نا ایک غلط ہوگا. بھائی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے ان کا, فروعی مسئلہ ہے. دونوں کے درمیان اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو جو انہوں نے شہید کیا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ان سے ابھی حساب لیا جائے, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابھی وقت مناسب نہیں ہے. مسئلہ کیا ہو گیا؟ فروعی ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب مسئلہ فروعی ہو اور جب اجتہاد ہو, اجتہاد کن کا ہے؟ صحابہ کا ہے, اور جب اجتہاد کا مسئلہ ہو تو غلط اور صحیح نہیں ہو سکتا. فرمایا کسی کو ایک ثواب ملے گا, کسی کو 2 ثواب ملے گا. جس کا اجتہاد صحیح ہے اس کو دگنا ثواب ملے گا, اور جس کے اجتہاد میں غلطی ہے اس کو. تو یہاں ہم نے کیا کہہ دیا؟ ہم کہتے ہیں جی وہ غلط, دونوں میں سے ایک اور یہ غلطیاں ہیں. ہم نے خود رستے دیے ہیں ان کو, ہم نے خود رستے دیے ہیں. اور وہی چیز آج علماء کے اندر بھی ہے. علماء ایک دوسرے کو کچھ بھی کہے, ہمارا کام کیا ہے؟ ہم عوام ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس سے مطمئن ہیں اس کے ساتھ رہیں, دین پر چلنے والے تو بنے. آج میں اور آپ دین پر چلتے کتنا ہے اور دین کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف بولتے کتنا ہے. علم نہیں ہوگا, حدیث کا نہیں پتا, حدیث کے اصولوں کا نہیں پتا, شریعت کے اصولوں کا نہیں پتا, اور جھگڑ کس میں رہے؟ پتا یہ بھی نہیں میں دیوبندی ہوں تو کیوں, میں اہل حدیث ہوں تو کیوں, میں بریلوی ہوں تو کیوں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے فتاوی جات پڑھے؟ کہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ یا کتنے لوگوں نے پڑھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر علماء نے کیا لکھا ہے؟ ہم ان مسئلوں میں پھنس گئے جو ہمارے ہیں ہی نہیں, فروعیات کے مسئلے. علماء تو ظاہر پر چلتے ہیں, فتوے تو ظاہر پہ چلتے ہیں,
ایک بہت بڑے اللہ والے کا قصہ عرض کرنے لگا ہوں، بات اس سے انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن سے شروع کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے علم لدنوی، وہ علم جو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیسا علم؟ جس کو سیکھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ خضر علیہ السلام کے پاس جا کے یہ علم سیکھو۔ وہ کون سا علم؟ کہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ جب وہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کشتی کا پٹا توڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر دیکھ رہے تھے، پوچھا یہ کیوں توڑا ہے؟ اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے آئے، اس کا نقصان تم نے کیوں کیا؟ فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا آپ خاموش رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیتے ہیں، پھر وہ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کیوں قتل کیا؟ فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا آپ خاموش رہیں گے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ آپ خاموش رہیں گے۔ کہتے ہیں اب نہیں بولوں گا۔ پھر آگے جاتے ہیں، تیسرا مسئلہ ہوتا ہے، پورے گاؤں میں گھومتے ہیں، کوئی گاؤں میں روٹی پانی کا نہیں پوچھتا، اسی گاؤں کے آخری مکان کے اندر ان کی دیوار ٹوٹی ہوتی ہے اور دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیوں چڑھائی دیوار؟ انہوں نے تو ہمیں پوچھا بھی نہیں، کھانے کا نہیں پوچھا، پانی کا نہیں پوچھا، اور آپ نے ان کی دیوار چڑھا دی۔ فرمایا اب میں اور آپ نہیں چل سکتے۔ کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے نہیں چل سکتے کیونکہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، پادری تھا وہ بیان کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو جیسے یہ جا کے بیٹھے تو کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ جو نظر والے ہوتے ہیں چاہے کفار میں سے ہوں یا اللہ والے ہوں، ان کو دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی زبان رک گئی، کہنے لگا تم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ کون آ گیا؟ تم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، میری زبان رک گئی ہے۔ جو محمدی ہے خود اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جو محمدی ہے وہ خود اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو جب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ تو اللہ والے تھے نا، میرے جیسا کوئی کمزور ہوتا تو بیٹھ جاتا کہ پتہ نہیں میرا کیا اثر کرے، لیکن وہ ڈرے نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے، اس پادری نے کہا ہم آپ سے سوال کریں گے، اگر آپ نے سوالوں کا جواب دیا تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا اگر میں سوالوں کے جواب دے دوں تو تم سب مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے سوال پوچھے تو تقریباً 15-16 سوال تھے کہ وہ ایک کیا ہے جس کے دو کوئی نہیں، وہ دو کیا ہے جس کے تین کوئی نہیں، وہ تین کیا ہے جس کے چار کوئی نہیں، وہ چار کیا ہے جس کے 5 کوئی نہیں۔ یہ کوئی 21 سوال تھے جو انہوں نے پوچھے اور انہوں نے ان کے جواب دیے۔ جب انہوں نے ان کے جواب دیے تو انہوں نے کہا اب ایک سوال میں کروں گا، تم جواب دو گے؟ تم جواب دو گے؟ انہوں نے کہا جواب اگر تم نے دے دیا تو ٹھیک، ورنہ سارے مسلمان۔ تو کہا جی ہو جائیں گے۔ سوال پوچھا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ جواب نہیں دے سکے، انہوں نے دیا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب بتاؤ پادری کا لباس پہننا کہاں سے ثابت ہے؟ جو مولوی ظاہر میں دیکھے گا وہ تو فتویٰ لگائے گا نا، کہ نہیں لگائے گا؟ یہ علماء جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں وہ ظاہر کے لگاتے ہیں۔ منصور حلاج رحمہ اللہ کو وقت کے مولویوں نے پھانسی چڑھا دی، چڑھائی کہ نہیں چڑھائی؟ کیا فرماتے تھے؟ انی انا الحق۔ قادریہ سلسلے کے بزرگ تھے، لیکن جس کو اس میں مہارت نہیں ہے، امام یوسف رحمہ اللہ نے ان کو پھانسی دی تھی، وہ بھی بزرگ ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ظلم کیا، ہمیں اس میں مہارت نہیں تھی۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، وحدت الوجود، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن جس نے یہ سلاسل طے کیے ہوں گے اسے پتا ہوگا کہ یہ کیفیت کا نام ہے یا۔ اب وہ ایک نے سوال کیا، مجھے سوال کیا کہ بھئی جب فرعون یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو آپ اس کو کافر کہتے ہیں، اور جب منصور حلاج یہ دعویٰ کرے کہ میں حق ہوں تو یہ حق کیسے اور وہ کافر کیسے؟ تو
تو اللہ والے نے جواب دیا کہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے اپنی ذات کو ختم کر کے کہا کہ میں حق ہوں۔ دلیل قرآن میں سے لے لیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام درخت کے پاس گئے تو درخت نے کہا انی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں۔ اب ہم اپنے عقیدے دیکھ لیں، کیا اللہ کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن یہ قرآن میں اللہ نے قصے جو ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے قصے کہانیاں بیان نہیں کی، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں۔ آج ہم لوگ ان فروعی مسائل میں پھنس کر ایک دوسرے کے خلاف اتنا چلے گئے کہ ہم اپنے رشتوں کو بھی بھول گئے۔ یہ وقت ہے محمدی بننے کا، یہ وقت ہے جڑنے کا، یہ وقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا۔ اور ہمارے ساتھ ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ رفع یدین سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی دونوں طرف دلیل موجود ہے، آپ جس دلیل سے مطمئن ہیں آپ اس پر چلیں۔ وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک طرف دیوبندی بیٹھا ہو اور دوسری طرف بریلوی آ کے بیٹھ جائے اور وہ پڑھنا شروع کر دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو دوسرے طرف دیوبندی کو جو ہے وہ پیٹ میں مروڑ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ مروڑ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیوں پڑھا ہے۔ اب جب وہ ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے، بھائی تو نہیں مانتا الگ بات ہے، تیری اپنی دلیل ہے، لیکن پڑھا تو اس نے درود ہی ہے نا، اس درود پڑھنے سے کوئی کافر تھوڑی ہو جاتا ہے۔ یہ تو فروعی مسئلہ ہے، یہ تو فروعی مسئلہ ہے۔ اب وہ ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا شروع ہوتا ہے تو یہ بھی بار بار پڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اب پہلے اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تو ثواب ملا، اب اس نے حسد کی وجہ سے پڑھا، اب ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ اب نیت تبدیل ہو گئی، عمل کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اپنے اندر سے تعصب ختم کرنا ہوگا، ہمیں محمدی بننا ہوگا۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں محمدی بننا ہے۔ مسئلے جو بھی ہیں، دلیل جس کی بھی ہے، علم حاصل کریں۔ اس ذکر کے ذریعے سے علم حاصل کریں۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اس علم کے ذریعے سے ہی آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کیا؟ آج کہتے ہیں نا جی، جو تھوڑا دین پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو جی دنیا کی شاید۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا میں جتنے بھی مسئلے بنے شرک کے یا بدعات کے، وجہ کیا بنی کہ ہم نے اپنی امت کو، ہم نے اپنے ساتھیوں کو، ہم نے اپنے مریدین کو یہ نہیں سکھایا کہ اللہ سے دنیا لینی کیسے ہے۔ نماز پڑھنی سکھا دیے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ جب اسے دنیا کی حاجت کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کسی عامل کو ڈھونڈتا ہے، کسی دنیا دار بندے کو ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حالانکہ ہم اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیری بیڑا کس نے بنایا؟ منجنیق کا علم سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا صحابہ کو؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھے تو وہ تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو۔ آج ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا کہ جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو سکتا تھا۔ علم صرف کتابوں کا نام نہیں ہے، کسی اللہ والے کے، صحیح اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے محفل سماع شروع کی تھی، جسے آج قوالی کہا جاتا ہے۔ اللہ والے نے کیا شروع کی؟ محفل سماع شروع کی۔ کس کے لیے؟ امت کی ہدایت کے لیے۔ کس کے لیے؟ علی ازویری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ اب چلے بات یہاں سے شروع ہوئی تو اس مسئلے کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے جی کہ داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے، غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی یہ عہدے ہیں باطنی، تم اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو کہ غوث اعظم تو اللہ ہے۔
اللہ کے ساتھ تو کوئی ان کو ملا ہی نہیں رہا، تمہیں باطنی عہدوں کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ولایت کے عہدے ہیں. اگر ایسے کہو تو پھر فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ بولو، ہے کوئی اللہ سے سچا؟ تو پھر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ باطنی عہدے ہیں. جو باطن کے نظام کو جانتا ہے وہی اس کو سمجھے گا. ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے؟ علی اجویری رحمہ اللہ کی کتاب میں محفل سماع کے پورے اصول لکھے ہوئے ہیں، ذکر کے طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں. آج ذکر کا طریقہ ختم ہو گیا، رہ گئی تو کیا رہ گئی؟ صرف قوالی. قوالی پڑھنے والے کو خود بھی نہیں پتا میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں. یہ باطنی راز کی باتیں ہیں جو وہاں پر اس وقت محفل سماع قوالی کرتے تھے. وہ جاتے جاتے عالم ملکوت اور جبروت میں پہنچ جاتے تھے. نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. تو اگر مومن کی معراج ہے تو معراج کیا ہے بھائی؟ آج ہم سے سوال ہوتا ہے جی معراج پہ عبادت کرنی جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ اور معراج سمجھو تو صحیح کیا ہے. مومن کو بھی معراج کرائی جائے گی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی کرائی گئی، مومن کو روحی کرائی جائے گی. لیکن کرے گا وہ جو محنت کرے گا، جو چلہ کشی کرے گا، جو اذکار کرے گا، کسی اہل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر، سیکھ کر، چلہ کشی کر کے وہ ان رستوں کو جانے گا، وہی روحی طور پہ جا سکتا ہے. وہی اللہ سے آپ کی ملاقات کرا سکتا ہے. یہ ملاقات ظاہری نہیں ہے کہ یہ سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھا. اصل ملاقات موت کے بعد ہی ہے. جنت میں اللہ فرمائیں گے سلام قول من رب الرحیم. یہ سیکھنا پڑے گا. مجاہدے کے بغیر تو اللہ نے نبیوں کو نہیں دیا. کہتے ہیں چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں کیا کیا تھا؟ بولے نا، چلے ہی کیے تھے نا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں چلے کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جتنے بھی اذکار جو اولیاء اللہ نے پھر بعد میں جی بدعات ہیں، تو جو کہتے ہیں نا بدعتی، تو مسئلہ یہ ہے کہ بدعت جو ہے نا وہ ایک حسنہ ہے اور ایک سیئہ ہے. ایک حسنہ ہے اور ایک سیئہ ہے. بدعت حسنہ کے بغیر اب کہو تو دنیا میں آج کس چیز کو آپ سنت ثابت کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی چیز؟ دین کے لیے جتنے بھی کام آج ہو رہے ہیں اس میں سنت کے قریب ترین تو ہے. سنت کوئی نہیں. آج یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے نا تو کہتے ہیں جی یہ تقوی والے کپڑے ہیں. سنت یہ بھی کوئی نہیں ہے. سنت کے قریب ہے، سنت نہیں ہے. یہ پگڑی میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ سنت ہے. باندھنے کا طریقہ وہ نہیں ہے. وہ ہمارے حضرت ہی فرماتے ہیں نا، بدعتی بتائے گا کہ سنت کیا ہے. پہلے تو خود کو تو سنت ثابت کر. یہ سنت کی باتیں چھوڑے، شریعت کی باتیں کریں. کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہم سب یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد بیٹھے. انہوں نے شریعت کے 4 اصول رکھے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. یہ ہمارے اصول ہیں. ہم شروع ہو جاتے ہیں یہ تو وہابیوں کا عقیدہ ہے، نہ دیوبند کا ہے نہ بریلویوں کا ہے. نہ دیوبند کا ہے نہ بریلویوں کا ہے. یہ جو وہاب نجدیوں کا اور وہابی کا یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلے سمجھ لیں کہ فرقے کیا ہے. ہم لوگوں نے چیزیں مکس ہو گئی نا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. خوارج کون ہے، روافض کون ہے، شیعہ کون ہے. شیعہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے. صحابہ کی تکفیر کرنے والے جو ہیں وہ روافض ہیں. اور صحابہ پر سب سے پہلا فتویٰ جو کفر کا لگایا تھا وہ خوارج نے لگایا تھا. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی اور انہوں نے آپس میں بندے رکھ لیے تھے، تو خوارج نے کہا تھا کہ یہ سارے نعوذ باللہ کفر میں چلے گئے.
اب کیا کیا انہوں نے؟ ایک طرف ایک آدمی بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ کی طرف اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے گئے نہیں تو اللہ نے بچا لیا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کی غلطیاں، تاریخ اور چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونا اور چیز ہے۔ تاریخ میرے اور آپ جیسے لوگوں نے لکھی ہے اور احادیث علماء نے لکھی ہے۔ جب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی ہیں، اب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے یا مورخ کی بات کو مانو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کس کی بات کو لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں گے یا تاریخ کو لیں گے؟ تاریخ لکھنے والا مورخ ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہم لوگ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا وہ پنجابی نکالے ٹیڈے نہ، میں آنا میرے نہ لوگ جڑے رہوں، میرے نہ لوگ جڑے رہوں، میرے ساتھ لوگ نہیں جڑیں گے تو میرے پیٹ کا کیا ہوگا؟ مجھے کون کھلائے گا؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم عقائد نہیں ٹھیک نا، کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ چلو اب ادھر بھی آ جاؤ، ہم کہتے ہیں جی عمران خان نہیں ٹھیک کرنا، نواز شریف نہیں ٹھیک کرنا، مہنگائی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، فلانی چیز مہنگی ہو گئی، اسی ٹھیک ہو یا جی چیزیں سستیاں ہوں۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بزرگوں سے پوچھو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی چیز کم ہوئی ہو؟ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ حل کیا ہے؟ جتنی مہنگی مرضی ہو جائے آپ اللہ سے رزق مانگیں کہ اللہ جتنا مہنگا ہوگا کھلائے گا کون؟ پلائے گا کون؟ اس نبی کے صدقے میں جس نے اللہ نے، جلالین میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، فرمایا اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے ہم دنیا میں پیدا نہ کرتے تو اس کے صدقے میں اللہ رزق نہیں دے گا؟ اور مانگو تو صحیح نا۔ اب کہتے ہیں جی وسیلہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کو پانے کے لیے مجاہدہ اختیار کرو۔ کہ وہ مجاہدہ وہی چلا کشی ہے، وہ ذکر ہے۔ جب ہر چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے تو ہم یہ خاص اور عام کی باتیں ہیں، چلے اس کو بھی کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پڑھنا جائز ہے۔ اب یہ درود کیا ہے؟ یہ درود مقام کا درود ہے، انسان اتنی ریاضت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے اور دیکھتے ہوئے وہ درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ ہر وقت پڑھتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے تو انکار کرتے ہیں۔ جو دیکھنے والا ہوگا وہ مقام پہ پہنچے گا۔ یہ وہی ریاضت ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے اور عالم لاہوت ہے۔ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، جلدی تو نہیں نا کسی کو۔ عالم ناسوت کیا ہے؟ عالم ناسوت میں پوری دنیا کا علم آ جاتا ہے، اللہ ہر چیز اس انسان پہ کھول دیتے ہیں کہ اللہ رزق کیسے دے رہا ہے، یہ پنکھے کیسے چل رہے ہیں، یہ بجلی کیسی چل رہی ہے، یہ گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں، یہ دنیا کا سارا نظام، اس میں اللہ کی طاقت استعمال کیسے ہو رہی ہے، یہ اللہ اس پہ کھول دیتے ہیں۔ اور عالم
ملکوت کے اندر یہ فرشتے اس دنیا میں اور آسمانوں میں کیسے کیسے کام کرتے ہیں، اللہ ان پہ یہ بھی کھول دیتا ہے۔ عالم جبروت میں اللہ جنت بھی دکھا دیتا ہے۔ صحابہ کیا فرماتے تھے؟ صحابہ فرماتے تھے اگر ہمارے ایک ہاتھ پہ جنت رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ دوزخ رکھ دو، ہمارا ایمان نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی۔ عالم لاہوت میں تو پھر اللہ سے ملاقات ہے۔ اب بات عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جن چیزوں سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ اصل محنت ہے، وہ اصل اذکار ہے جس کے ذریعے سے اللہ آپ کو ان مقامات پر لے جائے۔ وہ یہ محفلیں ہیں، وہ یہ طریقے ہیں، وہ یہ اشغال ہیں جس کے ذریعے سے اللہ آپ کو یہ مقامات، پھر انہی اشغال کے ذریعے سے، انہی طریقوں کے ذریعے سے اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا۔ کہتے ہیں دنیا کیسے مانگنی چاہیے، دنیا کیسے اللہ سے مانگ سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ جب انہوں نے مانگی اللہ نے فرمایا اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے دونوں طرف سونے کے پہاڑ آپ کو دے دیں۔ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ صبح مانگوں اور صبح کھاؤں، شام کو پھر مانگوں، شام کو کھاؤں، صبح پھر مانگوں۔ بھائی کیا مانگوں؟ دنیا اللہ سے ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ بھائی سورہ واقعہ کیوں پہ؟ سورہ واقعہ کس لیے بتائی؟ سورہ واقعہ کس لیے بتائی؟ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کیا نہیں ہوگا؟ فاتحہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یقین کے ساتھ ایک بار سنت کے لیے پڑھ لیا کریں، کثرت سے اس لیے پڑھ لیں کہ اللہ میری زبان میں تعلیم۔ سب ساتھ یہ سار لگا لیں، 3 دفعہ تک کرسی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ سلسلہ سروات کا ذکر کریں گے۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إلا 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 الله لا إله إلا الله 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 جل جلاله إن شاء الله. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، یا اللہ وہ گناہ جو انجانے میں کیے، یا اللہ تو سب جانتا ہے ہماری تنہائی کے گناہوں کو، ہماری ظاہر کے گناہوں کو، ہمارے باطن کے گناہوں کو. یا اللہ تو سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما. یا اللہ اس امت کا تو حامی و ناصر بن جائے. یا اللہ اس کو توڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے بہت کم ہیں. یا اللہ تو اپنی مدد کر، اپنے پیارے نبی کی ہماری مدد کر. یا اللہ ہمارے آقا کے، یا اللہ ہم اگر، یا اللہ تم معاف نہیں کرے گا شیطان خوش ہوگا. یا اللہ تو معاف کرے گا تیرا حبیب خوش ہوگا. یا اللہ اپنی حبیب کی خوشی کی خاطر ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو خوش فرما. اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو ہمیں اکٹھا فرما. یا اللہ تو ہمیں اتفاق اور محبت والا بنا. ہمارے آپسی اختلافات کو، لڑائیوں جھگڑوں کو ختم فرما. یا اللہ تو ہمیں ایک فرما. یا اللہ ہمارے اندر جوڑ پیدا فرما. دل کے حسد کو، کدورت کو ختم فرما. آپسی جوڑ پیدا فرما. یا اللہ تو رحم والے فیصلے فرما.
یا اللہ تو رحم والے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی تو حفاظت فرما، یا اللہ اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا، جس نام سے یہ بنا لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا، یا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا نظام جاری فرما، یا اللہ ہمیں اس دین پھیلانے کے لیے ذریعے کے طور پر استعمال فرما، یا اللہ اس ملک پاکستان کے جتنے ادارے ہیں یا اللہ ان کو ٹھیک ٹھیک صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت فرما، ہمارے مزدوروں کو ہدایت دے، یا اللہ ہر شخص کو، ہر امتی کو ہدایت دے، یا اللہ ہدایت کے دروازوں کو کھول دے، یا اللہ بے دینی کی بہت فضائیں دیکھی ہیں، دین والی فضائیں عام فرما دے، حبیب پاک کی سنتیں عام فرما دے، درود پاک کی محفلوں کو زندہ فرما دے، یا اللہ آپسی جوڑ پیدا فرما دے، ہمیں ایک فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ایک فرما دے، یا اللہ جن بھائیوں کے بہنوں کے جو یہاں پر بیٹھی ہیں جو مسئلے ہیں یا اللہ تو حل فرما دے، جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، جو حاجتیں ہیں پوری فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے رزق میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ قرضداروں کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ جو بچیاں بچے رشتوں کے بغیر بیٹھے ہیں ان کے لیے رشتوں کا بندوبست فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں نا اتفاقی ہے اتفاق اور محبت پیدا کرنا، بھائی بہنوں میں جو اختلافات ہیں ختم فرما، لڑائی جھگڑے ختم فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ اولاد والوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، جن کے نہیں ہیں ان کی کامل مغفرت فرما، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی، مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، یا اللہ تو رحم والے فیصلے فرما، ہمیں دین کے لیے قبول فرما، پوری دنیا میں دین کی فضا عام فرما، ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما، ہمارے شہر کو سرکاری زمانہ بنا دے، دین کے لیے جو لوگ جس جگہ پر دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی گھر بار کی حفاظت فرما، ان کی رزق میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری، جتنی خواتین جتنے بھائی دوست بزرگ آئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ دور فرما، یا اللہ جتنی دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہیں، خیریں برکتیں رحمتیں جو کچھ مانگا ہے یا اللہ اس میں ہمارا حصہ فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما، یا اللہ اپنے رستے کی دین کی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔